معزز ناظرین، ہمارے چینل صرف تعویل میں خوش آمدید۔ سائنسی ایجادات نے انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا، لیکن اس دنیا میں اب بھی کچھ ایسے راز ہیں جن کا پتہ لگانے میں سائنس ناکام رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی دنیا کے کچھ حیرت انگیز ایونٹس کے بارے میں بتائیں گے جس نے سائنس کو بھی حیران کر دیا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو مزید وقت ضائع کیے بنا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مارفا لائٹس۔ مارفا امریکہ کی ریاست ٹیکساس کا ایک چھوٹا قصبہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے رات کے وقت آسمان پر پراسرار روشنی دیکھی گئی جو مارفا لائٹس کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ ان کا سائز ایک باسکٹ بال کے برابر ہے۔ یہ وائٹ، بلو، یلو، ریڈ اور اورنج کلرز کی ہوتی ہیں۔ یہ روشنی سال کے کس وقت میں نمودار ہوتی ہے اور اس کے نمودار ہونے کے پیچھے چھپے راز کو آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ یہ سب سے پہلے 1983 میں رپورٹ کی گئی۔ سائنسدانوں کے نزدیک اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ کے مطابق یہ آپٹیکل ایلیوژن کی وجہ سے دیکھی جاتی ہیں اور کچھ موسمیاتی تبدیلی کو اس کی وجہ بتاتے ہیں، لیکن یہ لائٹس آج تک سب کے لیے ایک معمہ کی حیثیت ہی رکھتی ہیں۔ 2 سنز اوور چائنا۔ سننے میں کافی عجیب لگنے والی یہ بات دراصل ایک حقیقت ہے۔ جی ہاں، 2011 میں چائنا میں آسمان پر 2 سورج دیکھے گئے۔ ایک سورج دیکھنے میں تھوڑا دھندلا اور اورنج ہے اور دوسرا سورج زیادہ روشن اور یلو ہے۔ یلو کلر کا سورج زمین کے سورج سے زیادہ مماثلت رکھتا ہے۔ یہ سورج 20ویں شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ سائنس اس حیرت انگیز مسٹری کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ کچھ سائنسدانوں کے نزدیک یہ ایک ایکسٹریملی ریئر آپٹیکل ریفریکشن ہے، کوریویکٹس گیسٹر۔ یہ دراصل ڈیول سگار کا سائنٹیفک نام ہے۔ ٹیکنیکلی تو یہ ایک مشروم ہے۔ یہ دوسرے مشروم سے تھوڑے مختلف ہیں کیونکہ یہ زمین میں اگتے ہیں۔ ان کے 4 سے 7 الگ حصے ہوتے ہیں۔ جب یہ مشروم ان حصوں میں بڑھتا ہے تو ایک آواز سنائی دی جاتی ہے اور اس دوران ایک دھواں سا نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اس مشروم کی خوبی یہ ہے کہ یہ دنیا میں بس 2 ہی جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ ایک جاپان میں جہاں یہ 3 مختلف جزیروں پر پائے جاتے ہیں، اور دوسری جگہ جو کہ اس سے 7000 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں پائے جاتے ہیں۔ ان 2 جگہوں کے درمیان پورا پیسیفک اوشن پایا جاتا ہے۔ سائنسدان آج تک یہ معمہ سلجھانے میں ناکام رہے ہیں کہ اتنی دور پائی جانے والی 2 جگہوں پر ایک جیسا پودا کیسے اگ سکتا ہے۔ مارننگ گلوری کلاؤڈ۔ یہ بادل دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر دیکھے گئے ہیں، لیکن صرف آسٹریلیا میں ان بادلوں کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے۔ یہ قدرت کا ایک حیرت انگیز نظارہ ہے۔ یہ بادل ایک بڑی لہر کی طرح آسمان پر دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے سائز اور شکل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق یہ درجہ حرارت میں تبدیلیوں کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ دا ٹوز ہم۔ یہ جگہ میکسیکو کے ایک چھوٹے قصبے میں واقع ہے۔ اس جگہ کے رہائشیوں کو بنانے کی آواز سنائی دی جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلے 1990 کے شروع میں رپورٹ ہوا۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک سروے کیا۔ اس سروے میں صرف 2% لوگوں نے ہی اس آواز کو سننے کا دعویٰ کیا، مگر آج بھی یہاں کے رہائشی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یہ آواز سنتے ہیں اور ہر کسی کو یہ آواز مختلف سنائی دی جاتی ہے۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس علاقے میں کی جانے والی کان کنی کی وجہ سے یہ آواز سنائی دی جاتی ہے، یا پھر یہ کچھ لوگوں کے ذہن کا فطور بھی ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں اس کی وجہ کیا ہے، یہ آج تک سامنے نہیں آ سکا۔ یہ آج بھی ایک پہیلی ہی ہے جسے سائنس سلجھانے میں ناکام رہی ہے۔ ڈانسنگ فارسٹ۔ رشیا میں درجنوں درخت کا ایک جنگل ہے جسے ڈانسنگ فارسٹ کہتے ہیں۔ آڑے ٹیڑے اور ترچھے شکل کے یہ درخت ڈانسنگ فارسٹ کہلاتے ہیں۔ یہ درخت ایسے کیوں ہیں، یہ آج تک ایک راز ہے۔ یہ درخت 1960 میں لگائے گئے تھے۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق اس کی وجہ وہاں موجود ریت ہے، اور کچھ ماحولیاتی تبدیلی کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور کچھ کی رائے ہے کہ جب یہ درخت چھوٹے پودے تھے تو کچھ کیڑوں نے ان پر حملہ کیا جس سے ان کی شکل بدل گئی۔ اٹامسکی کریٹر۔ کئی سالوں سے سائنسدان اس پہیلی کو حل کرنے میں لگے ہیں۔ یہ سائبیریا میں واقع ہے۔ وہاں کے رہائشی اسے فائر ایگل نیسٹ کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک اس جگہ میں ایک پر اسرار اور جان لیوا طاقت ہے۔
यानी जो भी इसके करीब जाता है वो ज़िंदा वापस नहीं आता। इस जगह का डायमीटर 540 फुट और ऊंचाई 140 मीटर है। इस जगह को 1949 में एक रशियन जियोलॉजिस्ट ने दरियाफ्त किया। उसके मुताबिक ये जगह मेटियोराइड्स गिरने की वजह से बनी। कुछ की राय है कि ये पत्थर और लावा के आपस में मिलने से बनी, और कुछ साइंसदान इसे मुख्तलिफ गैसों के धमाके का नतीजा कहते हैं। लेकिन आज भी साइंस इसकी वजूहात जानने में मसरूफ़ अमल है। मपीमी साइलेंट जोन, ये जगह मैक्सिको में वाक़ है। इस जगह को बरमूदा ट्रायंगल से मुशाबहत दी जाती है। मुकामी लोगों के मुताबिक ये जगह आसिफ ज़दा है। इसके कुछ हिस्सों में रेडियो वेव्स की मुंतकिली नहीं हो पाती। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ एनर्जी की शिद्दत पाई जाती है। इस जगह पर कंपसेस भी काम नहीं करती। कुछ तो ये भी कहते हैं कि इंसानों को आपस में की गई बातचीत की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी जाती। मैरियाना ट्रेंच साउंड, ये समुंदर का सबसे गहरा पॉइंट है जो 15,000 मील लंबा और 42 मील चौड़ा है। ये पैसिफिक ओशन की गहराई में वाक़या है। साइंस के मुताबिक पानी में आवाज़ की लहरें ज़्यादा दूर तक सफ़र करती हैं, इसलिए समुंदर के इस पॉइंट पर एक एको चैम्बर पाया जाता है। 2016 में कुछ साइंसदानों ने पहली बार इस जगह पर ऑडियो रिकॉर्डिंग की, जिसमें बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी गईं। इन आवाज़ों में डॉल्फिन्स के आपस में कम्युनिकेशन को सुना जा सकता है। सतह समुंदर पर आने वाले टोर्नेडोज़ की आवाज़ सुनाई दी जाती है। यहाँ तक कि ज़लज़ले से ज़मीन में होने वाली मूवमेंट्स की आवाज़ भी सुनी जा सकती है। साइंसदान आज भी इस जगह की इस हैरत अंगेज़ खासियत की वजह दरियाफ्त करने में नाकाम रहे हैं। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। कमेंट्स में अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा। हमारी आने वाली नई वीडियोज़ के मुंतज़िर रहिए। तब तक के लिए अल्लाह।